تو ہم نے اس سے نکالی سبزی جس میں سے دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گاھے سے پاس پاس اچھے، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ۔ اس کا پھل دیکھو جب پھلے اور اس کا پکنا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ باغ و بہار نعمتوں کے فوائد اور مزیدار، ہر دل عزیز نت نئی پکانے کی ترکیب پر مبنی مدنی سلسلہ، آپ کا دسترخوان۔ سمت وہ ذیشان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ سے ایک ایسی غیر معمولی سبزی پر معلومات شیئر کریں گے جو فرانسیسی کھانوں کی شان مانی جاتی ہے۔ دیگر سبزیوں اور پھلوں کے برخلاف بے آب ہو گیا ریگستان بنجر زمین پر اگتی ہے اور اس قدر طاقت اور قوت رکھتی ہے کہ جہاں کاش کی جائے اس زمین کو زرخیز کر دیتی ہے۔ سو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ نیز اس سے حاصل شدہ را میٹیریل انتہائی اہم مہنگی ترین صنعتوں میں بنیادی ضرورت کے طور پر جدید صنعتی ممالک میں بھرپور انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ سبزی سے حاصل کردہ اس خاص قسم کا گم، سیال سونا، یعنی آئل نکالنے میں امریکہ، میڈل ایسٹ اور دنیا جہاں میں آئل ڈرلنگ ریفائنریز میں بنیادی اہم ضرورت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور صرف امریکہ ہی میں اس سے حاصل کردہ گم کا سالانہ استعمال تقریباً 40,000 ٹن کے لگ بھگ ہے۔ اور انڈسٹری کے علاوہ یہ گم کاغذ سازی اور کپڑا سازی یعنی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی نہایت کارآمد ہے۔ یوں غذائی اعتبار کے ساتھ ساتھ اس کی تجارتی اور صنعتی اہمیت کے پیش نظر آج دنیا کے ان گنت ممالک میں اس کی کاشت کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ کریم کی رحمت سے یہ بے مثال سبزی جو غذائی فوائد کے ساتھ ساتھ تجارتی اور صنعتی اعتبار سے بھی انتہائی اہم ہے، کسی خاص کوشش کے بغیر کیے قدرتی طور پر وطن عزیز پاکستان میں بڑی کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ بین الاقوامی طور پر اس وقت اس کی کل پیداوار تقریباً 10 لاکھ ٹن سالانہ کے قریب ہے، جبکہ پڑوسی ملک بھارت کا شمار دنیا میں پیداواری لحاظ سے درجہ اول پر آتا ہے اور وطن عزیز پاکستان کا شمار درجہ دوم پر۔ بھارت دنیا کی کل پیداوار کا 70 سے 80% حصہ پیدا کر رہا ہے، تقریباً 6 لاکھ ٹن کے لگ بھگ، جبکہ ہم بھارت کا صرف 10 سے 15%، اور اسی پر خوش اور مطمئن۔ گو اس کے ابتدائی وطن کے حوالے سے ماہرین میں تضاد پایا جاتا ہے، لیکن غالب اکثریت کے مطابق گوار پھلی کا ابتدائی وطن مشرق وسطی یعنی عرب کے ریگستان ہی ہے، جہاں ابتدا میں عرب اس پھلی کو گھوڑوں کی غذا یعنی چارے کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔
دیگر علوم و فنون کی طرح گوار کی پھلی بھی مسلمان سوداگروں کے ذریعے دیگر ممالک میں متعارف ہوتی ہندوستان پہنچی اور جنوبی ایشیا کی سرزمین اس عجوبہ روزگار سبزی کو ایسی راس آئی، خاص کر راجستھان کی بٹی جو خود بھارت کی کل پیداوار کا 70% حصہ دیتا ہے۔ تحقیق کے مطابق لو کیلوریز گوار پروٹین اور ڈائٹری فائبر کا اہم قدرتی ذریعہ ہے۔ حیران کن طور پر گوشت کے ساتھ پکا کر کھانے میں گوار میں موجود بھرپور قدرتی فائبر گوشت کے ہضم ہونے کے عمل کو سست رو کرتے ہوئے بالخصوص سرخ گوشت کو غذائی چارٹ گلائسیمک انڈیکس کے نچلے درجے کی حامل غذاؤں کے مقابل کر دیتا ہے، یعنی سرخ گوشت کے مضر اثرات کو کم کر کے ہمیں دیر پرباش رہنے کا احساس بھی دیتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق بھرپور پروٹین کے باوجود ایک پلیٹ گوار صرف 110 کیلوریز فراہم کرتی ہے۔ یوں گوار کا کھانا وزن کم کرنے میں انتہائی معاون مانا جاتا ہے۔ مئو سے موجود قابل ہضم فائبر خون میں شوگر لیول کو معمول پر رکھتے ہوئے نہ صرف ذیابیطس کے مرض سے بچاؤ کا مؤثر قدرتی ذریعہ ہے تو دل کے خطرناک امراض سے بچاؤ کا بھی، کیونکہ گوار کا قدرتی فائبر معدے میں موجود پانی کے ساتھ مل کر ایک قسم کا جیل بنا لیتا ہے۔ یہ جیل آنتوں میں غذا کے ہضم ہونے کے دوران کولیسٹرول کی زیادتی کو آنتوں میں جذب ہونے سے روکے رکھتا ہے۔ یوں گوار کا عموماً کھانا ہمیں دل کے امراض سے بچاؤ کا آسان قدرتی بے ضرر نسخہ ہے۔ ساتھ ہی ملین ہونے کی بنا آنتوں کو نرم و ملائم بناتے ہوئے ہمیں قبض جیسے ام الامراض سے بھی گوار محفوظ رکھتا ہے۔ تو وہی گوار پھلی پوٹاشیم، مینگنیز، فولاد، میگنیشیم، وٹامن اے، سی اور وٹامن کے کا نسبتاً ارزاں قدرتی خزانہ بھی ہے۔ اس سے موجود وٹامن کے ہڈیوں کو مضبوط اور طاقتور بنائے رکھتا ہے اور دوران حمل بچوں کی صحت مند افزائش کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ ایک اور بڑی کارآمد بات گوار پھلی کے حوالے سے آپ سے شیئر کریں۔ عام طور پر سویٹ ڈشز جیسے پوڈنگ، جیلی، کسٹرڈ، چکن کورسو وغیرہ کی تیاری میں ہمارے یہاں کارن اسٹارچ یا اراروٹ کا استعمال عام ہے، جبکہ کارن اسٹارچ سے کئی گنا زیادہ مؤثر، آسان، سستا اور بے مزہ گم پاؤڈر گوار پھلی کی خشک پھلیوں سے حاصل ہوتا ہے، جو ٹھنڈے پانی میں بھی بآسانی جیل بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئس کریم، ڈیری انڈسٹریز میں گوار گم بطور تھکننگ ایجنٹ ورلڈ وائڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ بھی یہ جیل بآسانی گھر میں تیار کر سکتے ہیں۔ گوار کو دھوپ میں خشک کر لیجئے، خشک پھلی کے دانے علیحدہ کر کے گرینڈ کر لیں، بہترین اسٹارچ پاؤڈر تیار ہے۔ ناظرین، آپ سے گوار پھلی کی حیرت انگیز خوبیوں پر کافی مفید معلومات حاصل ہوئی اور یقیناً اب آپ منتظر ہوں گے کوچہ لذت کے۔ تو آئیے چلتے ہیں کوچہ لذت اور تیار کرتے ہیں گوار پھلی کی کچھ نئی پرذائقہ ریسیپیز۔ آئیے۔ نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی
मुंशी रहमत का कलम दान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। नेमतें बांटता जे संत वो ज़ीशान गया। कुछ और लज्जत में खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारी आज की पहली रेसिपी है चटपटा चना गवार। इसके लिए अज्जा दरकार है गवार फली, काला चना, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अजवाइन, इमली पेस्ट, अदरक, कुकिंग ऑयल और नमक। आइए चना गवार की तरकीब करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ्राई पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल लेकर इसे गर्म करेंगे। नेमतें बांटता जे समत वो ज़ीशान गया। नेमतें बांटता जे समत वो ज़ीशान गया, साथ ही तेल गर्म होने पर एक अदद कटी प्याज लेकर इसे इस पे शामिल करेंगे। साथ ही चूल्हा आस्ते करेंगे। और प्याज को इतना भूनेंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। जे संत वो ज़ीशान गया। प्याज का कच्चापन खत्म होने पर अब इसमें 1 टीस्पून लहसुन शामिल करेंगे। 1 टीस्पून अदरक शामिल करेंगे। और इन्हें इतना भूनेंगे कि इनकी महक जाहिर हो जाए। नेमतें बांटता जे समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी। अदरक और लहसुन की महक जाहिर होने पर 1 अदद कटा हुआ टमाटर इस पे मजीद शामिल करेंगे। और इसे इतना पकाएंगे कि टमाटर मुकम्मल गल जाए। नेमतें बांटता जे समत वो ज़ीशान गया। नेमतें बांटता जे। टमाटर को हल्की आंच पर थोड़ी देर के लिए दम देंगे ताकि मुकम्मल गल जाए। साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। नाज़रीन, टमाटर गल चुके हैं। ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो
गया। नाज़रीन, अब इस पे 4 अदद कटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे। आधा टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 3 टेबल स्पून इमली पेस्ट, नमक हस्बे जायका शामिल करेंगे। और इसे मजीद थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ी सी आग तेज करेंगे। नेमतें बांटता जिस्मत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का। लीजिए नाज़रीन, मसाला भुनकर तैयार हो चुका है। और अब इसमें 100 ग्राम काला चना शामिल करेंगे। रहमत का कलमदान, 100 ग्राम उबली हुई गवार फली, बांटता जिस्मत वो और इसे मिलाएंगे। गया, नेमतें बांटता जिस्मत वो ज़ीशान गया। और आधा कप पानी शामिल करके इसे धीमी आंच पर दम के लिए छोड़ देंगे। का कलमदान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। नाज़रीन, आमतौर पर गवार फली इतनी मरगूब नहीं जानी जाती, बल्कि बाज़ लोग तो इसे गवार फली के नाम से ही पुकारते हैं, जो हमारी कम इल्म की बिना एक नाशुक्री भी है। कुछ लोग इसका जायका कसीला बताते हैं, जो हमारे पकाने में महारत की कमी की बिना है। अगर गवार खुश दिली से पकाई जाए तो आप याद करते ही रह जाएं, और मौसम गर्मा में आप हर हफ्ते गवार जरूर पकाएं। यकीनन हमारी रेसिपी गवार चना दस्तरखान पर आपका हाथ रुकने नहीं देगी। हमेशा की तरह आजमाइश शर्त है। तो आइए गवार चना चेक करते हैं। सुभान अल्लाह, रेसिपी तैयार है। अब इसे डिश आउट करते हैं। ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान। लीजिए नाज़रीन, कम बजट में खुश नजर खुश जायका गवार चना तैयार है। नेमतें बांटता जिस्मत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस्मत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए
رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ناظرین، ہماری آج کی دوسری ریسیپی ہے خستہ کرارے گوار کٹلیٹ۔ اس کے لیے اجزاء درکار ہیں: گوار پھلی، بیسن، چاول کا آٹا، کری پتہ، لونگ، انار دانہ، پیاز، ٹماٹر، ہری مرچ، ادرک، کوکنگ آئل اور نمک۔ تو آئیے گوار کٹلیٹ کی ترکیب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ جاتا ہے اور اگر کھانے والا اس سے کہتا ہے آئیے آپ بھی کھانا کھا لیجئے، تو عام طور پر جواب ملتا ہے بسم اللہ، یا لوگ اس طرح کہتے ہیں بسم اللہ کیجئے۔ فیضان سنت میں امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اس طرح بسم اللہ کہنے کو علماء کرام نے بہت سخت ممنوع قرار دیا ہے، بلکہ ایسے موقع پر دعائیہ الفاظ کہنا بہتر ہے۔ مثلا بارک اللہ، یعنی اللہ عز و جل ہمیں اور تمہیں برکت دے، یا اپنی مادری زبان میں اللہ عز و جل برکت دے کہہ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی ریسیپی کی ترکیب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 100 گرام بیسن ہم لیں گے اور مزید اس میں 2 ٹیبل اسپون چاول کا آٹا شامل کریں گے، اور اس میں آدھا کپ پانی شامل کریں گے اور اس کا پیسٹ بنائیں گے۔ سمت وہ ذیشان گیا، پیسٹ اس طرح تیار کریں گے کہ بیسن کی گٹھلی نہ رہنے پائے۔ قلم دان گیا۔ ناظرین، پیسٹ تیار ہونے پر اس پہ 100 گرام ابلی ہوئی گوار پھلی شامل کریں گے، ایک عدد کٹی پیاز، ایک عدد کٹا ٹماٹر، 4 سے 5 کڑی پتے، ایک ٹی اسپون اناردانہ، پانچ عدد کٹی ہری مرچ، ایک ٹی اسپون کٹی ادرک، 2 عدد لونگ اور نمک حسب ذائقہ۔ اور اس سے آپس میں اچھی طرح ملا کر ایک جان کریں گے۔ گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ناظرین، مکس ہونے پر اب اسے بلینڈ میں ڈال کر بلینڈ کریں گے۔
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ناظرین، ٹیسٹ مکمل بلینڈ ہو چکا ہے، اب اسے دوسرے برتن میں منتقل کرتے ہیں۔ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت۔ اور مزید بچا ہوا پیسٹ اسے ہی بلینڈ کریں گے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ناظرین، یہ پیسٹ مکمل بلینڈ ہو چکا ہے، اب اس سے برتن میں منتقل کرتے ہیں۔ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا۔ ناظرین، ہمارا پیسٹ تلنے کے لیے تیار ہے، اب اسے تلنے کی تیاری کرتے ہیں۔ منشی رحمت کا قلم دان گیا، تیل فرائی پان میں لیں گے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان، اب اسے گرم کریں گے۔ گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ناظرین، تیل گرم ہونے پر آنچ کو ہم ہلکا کریں گے اور کٹلیٹ کو بھی ہم ہلکی آنچ پر تلیں گے تاکہ مکمل طور پر پک جائے۔ بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ناظرین، فرائی پین میں اتنی تعداد میں کٹلیٹ تلے کہ آسانی سے تلے جا سکے۔ گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا،
سمت وہ ناظرین، کٹلیٹ کو ہم اتنا تلیں گے کہ یہ سرخی مائل ہو جائیں، اور دونوں طرف سے سرخی مائل ہونا ضروری ہے تاکہ بہتر سے بہتر اندر سے پک سکے۔ ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ناظرین دیکھیے، کٹلیٹ مکمل سرخ ہو کر تیار ہے، اب اسے ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ۔ اب مزید کٹلیٹ تلیں گے ہم۔ ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ناظرین، کٹلیٹ تیار ہے اور بہترین سرخی مائل ہو چکے ہیں۔ رحمت کا قلم دان گیا، ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ لیجیے ناظرین، بچوں کی دل جوئی، مہمانوں کی تواضع، شام کی چائے اور ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکے پھلکے کرسپی گوار کٹلیٹ تیار ہیں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ۔ مدنی چینل کے بازوق ناظرین کے لیے ہماری آج کے سلسلے کی تیسری ریسیپی ہے ایک انتہائی لطیف اور اپنی مثال آپ ریسیپی، شاہی گوار۔ اس کے لیے اجزاء درکار ہے: گوار پھلی، کھوپرے کا دودھ، فروٹی سرکہ، ہری مرچ، ادرک، دار چینی، کالی مرچ، 4 مگز، چینی، کوکنگ آئل اور نمک
تو آئیے شاہی گوار کی ترکیب کرتے ہیں. ناظرین، یہ ریسیپی ہے تو شاہی، لیکن اس کی تیاری انتہائی سادہ اور آسان ہے، بالکل نیک دل شاہوں کی طرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم ناریل کا دودھ حاصل کریں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا ناریل کا پانی نکال کر اور پھر اسے کاٹیں گے. نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا ناظرین، اس کا پانی دودھ میں استعمال ہرگز نہیں ہوتا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان. ناظرین، اب اسے بلینڈر میں ڈالیں گے. منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا. اور آدھا کپ نیم گرم پانی اس میں شامل کریں گے. منشی رحمت کا قلم دان گیا. یہ پانی اس میں شامل کیا. نعمتیں بانٹتا سمت وہ اور اب اسے بلینڈ کریں گے. گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان. ناظرین، اب اسے کاٹن کے کپڑے میں جھاڑیں گے اور کپڑا بالکل باریک ہونا چاہیے. دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا. دیکھیں ناظرین، اتارے سے دودھ نکل رہا ہے. وہی ناریل کا دودھ ہے. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں. ناظرین، اس تھوک کو دوبارہ پانی ڈال کر بلینڈ کریں گے. گیا، ساتھ ہی منشی رحمت اور اسی دودھ کو دوبارہ اس میں شامل کریں گے. دان گیا، اور ایک بار پھر اسے بلینڈ کریں گے. نعمتیں بانٹتا سمت وہ
ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا ذیشان گیا ساتھ ہی منشی ناظرین مکمل جوس حاصل ہو گیا. دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمت بانٹتا سمت وہ. ناظرین یہ کہلاتا ہے ڈبل پروسیس، یعنی دوسری بار بھی ہم نے اسی کے دودھ میں دوبارہ ایسے بلینڈ کیا تاکہ اچھی سے اچھی مقدار ہمیں حاصل ہو سکے. ذیشان گیا ساتھ ہی اسے مکمل نتھاریں گے اور حتمی طاقت لگا کر اس کا دودھ نکالیں گے. ناظرین ناریل کا دودھ ہمیں حاصل ہو گیا. اور اب آئیے ہم اپنی ریسیپی کی تیاری کرتے ہیں. سب سے پہلے آدھا کپ کوکنگ آئل فرائی پین میں لے کر گرم کریں گے. نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمت بانٹتا ناظرین تیل گرم ہونے پر اس کی آنچ دھیمی کریں گے. گیا نعمت بانٹ اور اس میں 1 ٹیبل اسپون ادرک شامل کریں گے. شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم آدھا ٹی اسپون دار چینی پاؤڈر. ساتھ ہی منشی آگ کو مزید دھیما کریں گے. قلم دان گیا 4 عدد ہری مرچ کٹی ہوئی. بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم 1 ٹیبل اسپون سرکہ. 1 ٹی اسپون چینی. 1 ٹیبل اسپون 4 مگز. اور 4 سے 5 دانے ثابت کالی مرچ کے. ناظرین مسالہ بن کر تیار ہے. اب اس میں 100 گرام کور پھلی کٹی ہوئی ابلی ہوئی شامل کریں گے. اسے ہلکا سا بھونیں گے.
اور آج کو ہلکا سا تیز کریں گے. ذیشان گیا ساتھ ہی نمک حسب ذائقہ شامل کریں گے. قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمت اور آج کو ہلکا سا تیز کریں گے. ذیشان گیا ساتھ ہی نمک حسب ذائقہ شامل کریں گے. قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اور آخری میں اس پہ شامل کریں گے 1 کپ ناریل کا دودھ. سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی. آنچ کو ہم تیز کریں گے کہ اسے جوش آ جائے. رحمت کا قلم دان گیا. ناظرین اس سے جوش آ گیا ہے اور اب ہم اسے دھیمی آنچ پر دم دیں گے. اتنا دم دیں گے کہ اس کا تیل ظاہر ہو جائے. نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں ناظرین یقیناً آپ کچھ حیران ہوں گے کہ گوار پلی اور شاہی، کیونکہ عموماً سبزیوں کے پکانے میں ہمارے یہاں اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا جتنا کہ کوچے لذت میں کیا جاتا ہے، بلکہ بچے اور نوجوان تو دال اور سبزی کا نام سنتے ہی برا سا منہ بناتے ہیں. یوں ہمارے یہاں سارا اہتمام گوشت کے حصے میں آتا ہے اور نت نئے طریقے سے بڑے اہتمام سے ہم گوشت پکاتے کھاتے ہیں. لیکن اللہ عز و جل کی ہر نعمت کو پورے اہتمام سے کھایا جائے. اور یقیناً اگر ہم سبزیوں اور دالوں کے پکانے میں تھوڑی سی جدت کریں تو ذائقے میں یہ بھی گوشت سے کچھ کم نہیں. اور یقیناً ہماری آج کی ریسیپی شاہی گوار اس کی منہ بولتی تصویر ہے. آئیے اپنی ریسیپی چیک کرتے ہیں کہاں تک پہنچی. سبحان اللہ، ریسیپی تیار ہے اور اب اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمت بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا. تو لیجیے ناظرین، انتہائی دل پذیر، لطیف، شیریں اور ذائقے دار، جو پہلے نہ دیکھی نہ سنی شاہی گوار تیار ہے. کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا.
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا،